بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رو رہی تھی اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتی ہیں کہ اے مولا، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہو گئے اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رو کر فرماتی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو گیس، تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وفات کا ذکر کریں گے۔ یہ واقعہ یقیناً آپ کو رلا دے گا، کیونکہ ہر امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے گھرانے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا یہ واقعہ دل سے سنیے گا۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور ساتھ ساتھ روئے جا رہی تھیں۔ حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے کہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا چکی چلا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ روئے جا رہی ہیں۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہ اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے؟ اور پھر آپ سلام اللہ علیہا نے پانی گرم کرنے کے لیے رکھا تھا اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پانی سے دیکھ کر اشارہ کرتے ہیں اور پوچھا کہ یہ پانی کس کے لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ آپ کیوں پیس رہی ہیں؟ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رو کر فرمانے لگیں، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بیٹی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں، اے میرے شوہر، میرے آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ آج کا دن اس دنیا میں میرا آخری دن ہے۔ آج کے دن میں نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سن کر رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا غم میرے سینے میں ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے۔ میں اس تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجیے گا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہے؟ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو؟ یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کا دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو؟ تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا رو کر فرمانے لگی، میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کو روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں آپ لوگوں کے کپڑے بھی دھو چکی ہوں تاکہ آپ لوگ دھلے ہوئے کپڑے پہنیں، اور میں سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر کھلائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا زیادہ رونے لگیں اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رونے لگے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کام
مت کرو۔ تب ہی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی رو رہی ہیں، اور اتنے میں گھر میں امام حسن و امام حسین علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا کہ جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، وہ سوچے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون کھلائے گا، میرے بچوں کو کون روز سلائے گا۔ اس ماں کا دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ امام حسن و امام حسین علیہ السلام امام حسن و امام حسین علیہ السلام رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام خاموش رہے۔ آپ علیہ السلام پھر اپنی ماں سے پوچھنے لگے کہ اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اے میری جان کے ٹکڑے، تم نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام دونوں نانا جان کی قبر پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر انور پر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تب ہی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو۔ آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات سن کر امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر کو چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگ جاتے ہیں، خوب روتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی رو رہی ہیں، امام حسن و امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طبیعت مزید خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی کو وہ اپنے پاس بٹھا کر 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، کبھی آپ کی بات نہ مانی ہو، آپ کی خدمت میں کمی کی ہو، آپ کی نافرمانی کبھی کی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی علیہ السلام رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا ہے۔ میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں۔ حضرت فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجیے گا۔ میرے بعد میرے بچوں کو میرے حصے کا پیار بھی دیجیے گا اور انہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تیسری بات آپ علیہ السلام کو بتاتی ہیں کہ اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی مجھ پہ، اور میں نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر پڑے۔ شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی علیہ السلام مزید رونے لگے۔ حضرت
ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام اور حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی رو رہی تھی۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے، ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ کہہ کر بتانے لگیں کہ اے علی، میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان میرے خواب میں آئے اور مجھے کہا کہ فاطمہ تو سحری علی کے دسترخوان پر کرنا اور افطاری میرے ساتھ کرنا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ کا آخری وقت آ گیا، آپ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کو نہلایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ اٹھایا گیا، ایک طرف سے حضرت علی علیہ السلام کاندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن کاندھا دیتے ہیں، تیسری طرف سے امام حسین علیہ السلام کاندھا دیتے ہیں، اور پھر ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام ابو ذر غفاری تھا۔ تبھی حضرت علی علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ میں آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے،